اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 سے شروع کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تقدموا، اور جو کچھ بھی تم ذخیرہ کرو گے، جو تم بھی آگے بھیجو گے، لأنفسکم، اپنی جانوں کے لیے، من خیر، بھلائی سے، یعنی نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اچھے کاموں میں سے جو کچھ بھی تم اپنے جانوں کے لیے، آخرت کے لیے ذخیرہ کرتے رہو گے، تجدوہ، تم اس کو حاصل کر لو گے، اس کو پا لو گے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی تمہارا کیا ہوا عمل ضائع نہیں جائے گا، بلکہ یہ تمہیں اللہ کے ہاں مل جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تمہارے ہر معاملے کو دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، کوئی چیز اس سے خالی نہیں ہے، اس سے اوجھل نہیں ہے، وہ تمہارے سارے معاملات کی آبزرویشن کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ اس لیے تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے کیے ہوئے اعمال ضائع جائیں گے، یہ اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا، لن يدخل الجنۃ، لئی، لام نون جب آتا ہے کسی فعل کے اوپر تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یدخل الجنۃ، داخل ہوگا جنت میں، الا، مگر، من کانا، جو ہوگا، یہودن او نصارا، یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ یعنی انہوں نے جنت کے حقوق اپنے نام محفوظ کر لیے اور فرمایا کہ جنت میں تو صرف وہی بندہ داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ تل کا، یہ امانیہم، ان کی خواہشات ہے، یہ ان کی ایک خیالوں کی جنت ہے، ان کا اپنا ایک بنایا ہوا نظریہ ہے، صرف ان کی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، جھوٹی تمنائیں ہیں۔ کل، کہہ دیجئے، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو، اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی پرامس کیا ہے، کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، کوئی میثاق کیا ہے کہ تمہیں ہی صرف جنت میں جگہ ملے گی، تو تم اپنی کوئی دلیل لاؤ، اپنا کوئی ایسا پروانہ لاؤ، ایسا کوئی ایگریمنٹ لاؤ کہ جس میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہو کہ تم ہی صرف جنت میں جاؤ گے، باقی نہیں جاؤ گے۔ کل، کہہ دیجئے، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، ہاں، کیوں نہیں، من، جو شخص بھی، اسلم، جس نے مطیع کر دیا، جو مسلمان ہو گیا، جو جھکا دیا جس نے، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، یعنی جو اللہ کے لیے مطیع ہو گیا، وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہوگا، یعنی وہ نیکی کرنے والا ہوگا، یعنی صرف مطیع ہونا کافی نہیں بلکہ نیکی کرنی بھی شرط ہے۔ وہ محسن، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، فلاح اجرہ، تو اس کے لیے اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، یعنی جو بندہ اللہ کے لیے مطیع ہو جائے، یعنی اپنی خواہشات کو، اپنی دنیا کو، اپنے معاملات کو اللہ کے تابع کر دے گا، اور پھر وہ نیکی کرنے والا ہوگا، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر باقی رہے گا۔ فلاح، پس اس کے لیے ہے، اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، ولا خوف، نہ تو کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود، کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء، کسی چیز پر، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی واضح ان کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ لیست النصارى، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی چیز پر، وہم، اور وہ سب لوگ، یعنی یہودی بھی اور عیسائی بھی، وہ سب لوگ، یتلون الکتاب، کتاب کو پڑھتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہودی تورات کی تلاوت کرتے ہیں، عیسائی انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، اور حالانکہ وہ کتاب کی پڑھتے ہیں، اور اس کتاب میں واضح نشانیاں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، اور پتہ ہے کہ ایک نبی آئے گا جو ہدایت کو لے کے آئے گا، تو ان کتاب کے پڑھنے کے باوجود وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں ہی کسی چیز پر نہیں ہیں۔
وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ اور وہ کتاب کو پڑھتے ہیں. كَذَلِكَ اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے لا يعلمون جو نہیں جانتے مثل قولہم ایسی باتیں. فاللہ پس اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانوا اس چیز میں فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی جس چیز میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور پھر ان کو حقیقت ساری ان کے سامنے کھڑی پیش آ جائے گی. وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون زیادہ ظالم ہے ممن اس شخص سے مانا جو روکتا ہے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے. یعنی اللہ کی مسجدوں سے روکنے والے شخص سے ظالم کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی مسجد میں عبادت کرنے سے اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے تلاوت کرنے سے کسی کو روکتا ہے. ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے ممن اس شخص سے منع جو منع کرتا ہے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جاتا ہے فیہا اس میں اسمہ اس کے نام کا یعنی اللہ کے نام کا. ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے فیہا اس مساجد میں اسمہ اللہ کے نام کا وسعا اور وہ کوشش کرتا ہے فی خرابیہا اس کو خراب کرنے کی مسجد میں فساد ڈالنے کی خرابی کی کوشش کرتا ہے. اولئک یہی لوگ ہیں ما کانا نہیں ہے لائق ان کے ان یدخلوہا یہ کہ وہ مسجدوں میں داخل ہو. ایسے لوگ جو خرابی پیدا کرنے والے ہیں لوگوں کو روکنے والے مسجد سے ان کے لیے چاہیے یہ کہ وہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے. ان کے لیے لائق یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہو. اولئک یہی لوگ ہیں ما کانا نہیں لائق لہم ان کے لیے ان یدخلوہا یہ کہ وہ داخل ہوں اس میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے لہم ان کے لیے ہے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے ہی فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے. یعنی ایسے لوگ جو مسجدوں کی بربادی کا باعث بنتے ہیں لڑائی ڈلواتے ہیں لوگوں کو روکتے ہیں خام خواہ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں نماز سے روکتے ہیں اور مسجد کی خرابی کا باعث بنتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مسجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رسوائی کا باعث رسوائی ان کا مقدر کرے گا اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ اور اللہ کے لیے ہے مشرق والمغرب اور مغرب فَأَيْنَمَا پس جہاں بھی جس طرف بھی تولو تم رخ کرو گے فَثَمَّ پس ادھر ہی وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے. جدھر بھی تم رخ کرو اللہ کی ذات ادھر ہی ہے اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع بہت وسعت والا ہے علیم علم والا ہے. وقالو اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ اللہ نے پکڑا ہے ولدن اولاد اللہ کی اولاد ہے. عیسائیوں نے بھی یہ عقیدہ تھا اور یہودیوں کا بھی عقیدہ تھا جیسا اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ اور عیسائی کہتے تھے کہ مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے. تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ اولاد رکھتا ہے. تو وقال اتخذ اللہ انہوں نے کہا کہ پکڑی ہے اللہ تعالیٰ نے ولدن اولاد سبحانہ وہ پاک ہے اللہ کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے اولاد کی اللہ اولاد سے پاک ہے سبحانہ وہ پاک ہے بلکہ لہو ما فی السماوات اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے فی السماوات یا آسمان میں والارض و زمین میں. یعنی اولاد جن چیزوں کی بنا پر لی جاتی ہے جن چیزوں کی جن حاجات کی وجہ سے اولاد کی خواہش کی جاتی ہے ان میں ایک یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ان کے لیے کما کے لائے گا ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی ان کے لیے طاقت کا قوت کا باعث بنے گی قبیلے میں ان کی شان بنے گی تو ان وجہ سے اولاد کی خواہش کی جاتی. تو جس ہستی کے لیے زمین و آسمان کی ساری چیزیں مسخر ہوں جو ان سب چیزوں کا مالک ہو اس کو اولاد کی بلا کیا ضرورت ہے اور جس کے لیے وہ ساری چیزیں فرما بردار بھی ہوں. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس اس کے لیے مسخر ہے وہ ساری اس کے لیے فرما بردار ہیں تو اس ذات کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. تو کیسی یہ گھٹیا اور کیسی یہ اللاجیکل بات کرتے ہیں. بلکہ لہو اس کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے والارض اور زمینوں میں ہے کل لہو ہر چیز اس کے لیے قانتون فرما بردار ہے. قانتون فرما بردار ہے ہر چیز اس کے لیے فرما بردار ہے. وہ جس کام کے لیے جس چیز کو چاہتا ہے وہ کن کہے گا تو اس کے لیے وہ کام ہو جائے گا. تو اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے عزیز ہے غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی. بدیع السماوات بدیع کہتے ہیں
ایجاد کرنے والا، جو چیز کو نئے سے ایسے بناتا ہے، یعنی پہلے چیز موجود نہیں ہوتی اس کو ایجاد کرتا ہے، موجد ہے، انوکھا بنانے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہی موجد ہے، وہی ایجاد کرنے والا ہے، انوکھا ہی بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب بھی وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، کس چیز کا فیصلہ کرتا ہے، اس کو کوئی بہت محنت نہیں کرنی پڑتی۔ فَإِنَّمَا، پس بے شک وہ، یقول کہتا ہے، لہو اس کام کے لیے، کن ہو جا، فیکون، تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی بہت محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی، کوئی بڑا کام نہیں کرنا پڑتا کسی چیز کو، کسی معاملے کو بنانے کے لیے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ وقال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کرتا، او تأتینا، یا وہ لے آتا، آیتن، کوئی نشانی۔ یہ جو لوگ علم نہیں رکھتے تھے، جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، ان معاملات کو سمجھتے نہیں، وہ یہ باتیں کہتے کہ اللہ، اگر یہ آپ پیغمبر ہیں تو اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے براہ راست کلام کرے، یہ تمہارے ذریعے کلام کیوں کرتا ہے، قرآن کیوں نازل کرتا ہے، سیدھا اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ بات کرے، یا کوئی ایسی واضح نشانی لے آئے جس سے پتہ چلے کہ آپ واقعی رسول ہے۔ وقال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کرتا، او تأتینا، یا لے آتا، آیتن، کوئی نشانی۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ایسی ہی باتیں، ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جو قوم سمود تھی، قوم صالح تھی، جو قوم شعیب تھی، جو قوم ہود تھی، جو قوم نوح تھی، ان کی بھی باتیں ایسی تھی، ایسی باتیں انہوں نے کہی۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے، مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں، تشابہت، مل جل گئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، قد بینا، ہم نے بیان کر دی ہیں، کھول کے بیان کر دی ہیں، آیات، نشانیاں، لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتی ہے، جو قوم یقین رکھتی ہے، ہم نے ان کے لیے باتیں، نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، بالحق، کی حق کے ساتھ، بشیران، خوشخبری دینے والا بنا کے، و نذیرا، اور ڈرانے والا بنا کے، ولا تسألوا، اور نہیں سوال کیا جائے گا، ان، آپ سے، ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں۔ اصحاب یعنی آپ کا کام سے ڈرانا ہے اور خوشخبری دینا ہے، نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری دینا ہے اور برے کام کرنے والوں کو ڈرانا ہے اللہ کے عذاب سے۔ پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کس طرح کا کام کرتے ہیں، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا تو آپ سے آپ کا فرض ادا ہو گیا، اب اس کے بعد آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جہنم میں کیوں گئے۔ تو انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، بالحق، کی حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسألوا، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، نہیں سوال کیا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ نئی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔